آپ نے سن لی باتیں، میں اب کچھ نہیں بولوں گا. آپ نے دونوں میرے معزز مہمانوں کی گفتگو سن لی. میں چاہوں گا کہ آپ ریسپونڈ کر دیں سر. بہت شکریہ جی. دیکھیں بالکل چیئرمین بلاول صاحب نے جو باتیں کی وہ یقیناً درست ہیں، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے وقت میں حکومت بنانے جا رہی ہے. اس کے باوجود کہ انتہا کی جو پری پول ریگنگ ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آج کا جو گورنر کا کنڈکٹ تھا یا جس طریقے سے گورنر ہاؤس استعمال ہوا اور وہاں 3-4 گھنٹے تک صدر پنجاب کے لوگوں سے بھی ملا گیا، وہاں پر ٹکٹوں کے جو مشاورتی عمل تھا وہ بھی ہوتا رہا. اور اس کے علاوہ آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے یہ جو اب اے ڈی پی منظور کیا ہے اس عارضی حکومت نے، وہ آپ کے سامنے ہوگا. اس میں ہر حلقے میں ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دیے جائیں گے اور بڑے پیمانے پہ جو تقرریاں اور تبادلے ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں، وہ بھی پائپ لائن میں ہیں. آپ تھوڑے دنوں میں وہ دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں، اور پھر جب میاں صاحب لندن سے ٹیک آف کرنے سے پہلے جو وہ پاکستانی سفارتکار کی گفتگو ہے یا اس کا جو انداز الوداع ہے میاں نواز شریف صاحب کو، کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی یہ کہنا. اور بالکل ابھی جیسے ذکر کیا جا رہا تھا جی کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے سپیس کم کی ہے اور ان کی کرپشن کے جو قصے تھے، ہم تو کہتے ہیں ہم تو وہ سارے قصے بھول گئے تھے. ہم نے تو وہ بھلا کر اور آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ چلے، جمہوریت کی خاطر، اس ملک کی خاطر. اور آج ہمیں وہ تانے دیے جا رہے ہیں جی کہ یہ ان کی کرپشن ہے. اور اگر ہم یہی بات دہرا دیں تو پھر غصہ بھی کر جاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی میرے لیے ایک بڑے قابل احترام ہے رانا تنویر صاحب، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں. میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو میں ایسی شائستگی اور ایسی حقیقت پسندانہ گفتگو کریں گے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑے گی بتانے کی، وگرنہ بتا میں بھی سکتا ہوں اور بڑے اچھے انداز میں بتاتا ہوں. لیکن میں ان کی عمر کا اور ان کی سینیورٹی کا حیا اور احترام کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ گفتگو حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. صحیح، بالکل. اس کا جواب جو ہے وہ بہتر انداز میں دے سکتا ہوں. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ حکومت بھی آپ کی بنے گی. رانا صاحب کا خیال تھا کہ شاید کاؤنسلر بھی نہیں اب پیپلز پارٹی کے پنجاب میں کوئی الیکٹ ہوں گے. وہ میں نے کہا ہے نا کہ آئندہ اب کہیں گے تو پھر میں جواب بھی دوں گا. اچھا نہیں، چلیں ابھی رک جاتے ہیں. ابھی میں پھر دوبارہ یہ مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں پرانی یاد آئیں. 2018 کے انتخابات میں کچھ اسی قسم کے تھے، نیا ملک، نئی ریاست، انصاف، ایمانداری اور واہ بھائی واہ. حسن مرزا صاحب دیکھیں، جو باتیں جہانگیر ترین صاحب نے کیں، یہ جس طرح آپ نے کہا میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہی منشور شاید اس وقت 2018 سے پہلے جہانگیر ترین صاحب نے، علیم خان صاحب نے، ان ساروں نے مل کے بنایا ہوگا اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ نیا پاکستان جو تھا اس نے تو بڑا کھجل کیا ہے جی. اس نے تو بالکل ہمیں وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے واپس آنا ہی بڑا مشکل ہے. اور ہر جو چیلنج ہے وہ اس ٹائم نیشنل چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اس وقت کے منشور اور اس وقت کی وہ جو عجلت میں کیے ہوئے فیصلے تھے، اور جس کسی نے کان میں کہا وہی چیز اپنی سٹیج سے کہہ دی، اور آج ہم اس کا بھگت رہے ہیں. اگر جہانگیر ترین صاحب اپنا منشور دیتے ہیں تو وہ پورا حق رکھتے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ اپنے منشور پہ اگر عمل پیرا ہو سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے جی.
اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ فی الحال سر دست تو کوئی تنقید بنتی ہے یا نہ ان کے اچھے جذبات ہیں. انہی جذبات کے ساتھ وہ الیکشنز میں آئیں اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اگر لوگوں نے یہ چیزیں بائے کی تو وہ جیت جائیں گے, اور اگر نہیں کر پائے تو پھر وہی عمران خان والی ریپیٹیشن ہوگی جو 3.5 پونے 4 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ نہ وہ 50 لاکھ گھر بنے, نہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں ملی, اور نہ ہی وہ نیا پاکستان بنا, نہ ہی وہ عدالتی نظام ٹھیک ہوا کہ سب کے لیے ایک پاکستان ہوگا. آج بھی نہیں ہے. آج کسی کے بائیو میٹرکس تو ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, اور کسی کو نادرا کے آفس میں گھسنے نہیں دیا جاتا سیکیورٹی کے نام پہ. تو آج تک تو وہ بن نہیں سکا. شاید جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بنا لیں. تو شاہ جی روکڑی صاحب نے جو بات کی ہے, ابھی بات ہو رہی تھی نا جی الائنس کی, آئی پی پی کے ساتھ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے الائنس؟ مطلب آپ نے کہا کہ چلیں اچھا, بڑا ایمبیشیس اور اچھا منشور ہے, اللہ کرے. جی دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے وہ کمفرٹیبل ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری فلاں سے بات نہیں ہو سکتی, فلاں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا, فلاں کے ساتھ. پیپلز پارٹی صرف انتخابی اتحاد نہیں کرتی, وہ اپنے سمبل پہ لڑتی ہے, اور اسمبلیوں کے اندر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ شاید کسی جماعت کے ساتھ ہوتے ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف جو ہے وہ انتہا پسندی کے خلاف ہے. جو لوگ انتہا پسندی میں ملوث ہیں پیپلز پارٹی ان سے ذرا اوائڈ کرتی ہے. باقی تو ساروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, ساروں کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے, ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہے. اور ہمارے ساتھ جو چلا ہے اس سے آج بھی پوچھے تو وہ کہے گا کہ جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل تھے کہیں بھی نہیں ہے. سر بات ہو رہی تھی جو شاہ جی, مجھے ایک چیز یاد آ گئی, 2008 سے 2013 میں جتنا آپ لوگوں نے کمفرٹیبل پی ایم ایل این کو کیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی پھر پنجاب میں دیکھ لیا اس کا نقصان بھی تو ہوا. ہاں, یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک وزاداری تھی, ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا, وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کا زیادہ خیال کرتے تھے, جس کی بہت دفعہ اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے شکایت بھی ہوتی تھی کہ جی یہ زیادہ کمفرٹیبل کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو. میں عرض کرتا ہوں جی کہ ہمارا جو 2008 میں تھا وہ سی او ڈی جو بی بی نے سائن کیا وہ ان کا ویژن تھا, ہم نے اس پہ عمل کیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے 6 مہینے کے اندر پی ایم ایل این نے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے میں چھوڑا, اور پھر پنجاب میں انہوں نے جو پیپلز پارٹی ان کی اتحادی تھی انہوں نے ان کو چھوڑ کر اور کاف لیگ کے لوگوں کو ساتھ ملایا. وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی سپیس آپ گین کر سکتے ہیں پولیٹیکلی وہ کریں, لیکن ہمارا جو سی او ڈی تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم ایک اتحاد کو چھوڑ کر اور ایک جماعت کو پوری کو لوٹا بنا کر ہم اپنے میں شامل کریں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریں. اور پھر ہم نے جو بالکل صحیح کہا تنویر صاحب نے, انہوں نے کہ پیپلز پارٹی نے یہاں لوز کیا ہے. پیپلز پارٹی کے لوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم سی او ڈی پہ کاربند تھے. جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں جو رنر اپ تھا وہ اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی جن حلقوں میں 2nd نمبر پہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑی, جن حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی رنر اپ وہاں پہ پی ایم ایل این نے کینڈیڈیٹ دیے, پیپلز پارٹی نے انہیں سپورٹ کیا. اور جہاں پر ہم کینڈیڈیٹ ہوتے تھے پی ایم ایل این امیدوار نہیں دیتی تھی, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ کو کھڑا کر دیا جاتا تھا, اپنا ووٹ ان کو دیتے تھے. یعنی کہ اس حلقے میں اپنا امیدوار بھی بچایا, پیپلز پارٹی کے ساتھ سی او ڈی پہ بھی کاربند رہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے وہ حلقے لوز ہوئے, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ اگنور کر کے نون لیگ کو ووٹ کیا, پیپلز پارٹی کمزور ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگی. نظریے ختم نہیں ہوتے, نظریے کمزور ہو سکتے ہیں, تو وہ ہم کم بیک کریں گے انشاءاللہ جی.